بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن مسلمان ہر حال میں فائدہ مند ہے، فائدے میں ہے۔ مومن کسی بھی حالت میں نقصان اور خسارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ دیکھیے، ہماری زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں۔ خوشحالی آتی ہے، امن اور سلامتی ملتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سچا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا، آپ نے ہمیں اچھی حال میں رکھا ہے، ہمیں خوشحالی آپ نے دی ہے، ہمیں امن آپ نے دیا ہے، سلامتی دی ہے، ہم اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شکر ادا کرے گا تو اس شکر کے بدلے میں اس کی نعمت پہ اضافہ ہوگا۔ تو مومن خوشحالی کی حالت میں بھی نفع میں ہے، اور اگر اس کا معاملہ الٹ گیا اور وہ مصیبت میں آ گیا، مشکلات میں آ گیا، تنگ دستی میں آ گیا، نقصانات سے دوچار ہو گیا، اور ایسے وقت میں ایک مومن اور مسلمان صبر سے کام لیتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مومن اس حال میں بھی نفع میں ہے۔ وہ کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم امتحان لیتے ہیں، تمہارا امتحان ہم کرتے ہیں، خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں اور اولاد میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھو کہ جو صبر کرے گا، ہم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے۔ جو صبر کرنے والے صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن مجید کیا اعلان کرتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت کا نزول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی مصائب میں، تنگ دستی میں، مشکلات میں صبر سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے والے کو خوشخبری دیتے ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا، وہ فائدے ہی فائدے میں ہے۔ اور اس ایک اور حقیقت کو سمجھیے کہ مومن کسی بھی حال میں نقصان میں نہیں۔ مثلا رات کا وقت ہو، سارے لوگ سو چکے ہوں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک مومن اللہ کو یاد کیے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ بیداری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، پھر نیند آ گئی، سو گیا، نیند آ گئی، سو گیا تو جسم کو راحت ملی، نفع میں۔ نیند نہیں آئی، جاگتا رہا اور جاگتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتا رہا تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہو، وہ مومن و مسلمان ایمان کے دائرے میں جب تک زندگی گزارے گا، اسلامی احکامات پر زندگی گزارے گا، وہ کسی بھی حالت میں نقصان اور خسارے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی نفع میں، راحت میں، آرام میں اور راحت میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔